السلام علیکم جی، میں ہوں فرزین امین اور عمران خان صاحب کے HBO پہ انٹرویو کو 2 دن گزر گئے ہیں اور 2 دن کے اندر ہی کچھ میجر چینجز آئے ہیں جو ہم نے پینٹاگون کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس دیکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی صورتحال میں بھی میجر چینجز آئے ہیں جو عمران خان کے انٹرویو کے بعد ایک کلیئر میسج دینے کے بعد آئے ہیں۔ ہم اپنی ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیں، عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ وائرل ہوا، پوری دنیا میں دیکھا گیا، بہت زیادہ دیکھا گیا۔ اس کے کچھ ویک پوائنٹس ہیں اور کچھ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں۔ ویک پوائنٹ بینگ کہ پرسنلی ہمیں ان سے کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں بینگ اے وومن، لیکن جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کے بارے میں ایک بہت ہی زیادہ کلیئر میسج دیا گیا تھا۔ ہم ریپیٹ نہیں کرتے، لیکن اس کے جو امپیکٹس آئے ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ امپیکٹس ہیں۔ پینٹاگون کی طرف سے چینجز آ رہے ہیں پلان میں۔ جو بائیڈن ہیں ان کو اپنے سینیٹرز کی طرف سے بڑا سیویئر کرٹیسزم برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی صورتحال بدل رہی ہے۔ اپنے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ اپنے اختلافات کو بڑے واضح طور پر بتایا کہ ہم ان کی پالیسیز سے اتفاق نہیں کرتے۔ جو اس وقت صورتحال افغانستان میں ہو رہی ہے اس میں جس طریقے سے پاکستان نے بتایا کہ وہ اپنے سوئل کو دوبارہ کبھی استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو کرٹیسائز بھی کیا کہ امریکہ کی پرائیورٹیز اس وقت بالکل کچھ اور ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا امریکہ کی اس وقت پرائیورٹی نہیں ہے۔ اور یہ سوال پوچھنے پہ کہ آپ نے جو بائیڈن کو سے خود کال کیوں نہیں کی، عمران خان صاحب نے سیدھا بول دیا کہ میں ان کو کال نہیں کروں گا، جب ان کے پاس وقت ہوگا وہ خود مجھے کال کر لیں گے۔ اب عمران خان صاحب سے بات نہ کرنے پہ ہم شروع کرتے ہیں بات کہ سب سے زیادہ جو ان کو کرٹیسزم مل رہا ہے وہ اپنے سینٹ سے ہی مل رہا ہے۔ جب یہ سارے انخلا کا پروسیس شروع ہوا، اپریل میں ایک سپیچ دی تھی جو بائیڈن نے، جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس وار آن ٹیرر کو ختم کرنے والے ہیں اور اپنے سولجرز کو واپس نکالنے والے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے متعدد دفعہ کہا کہ اب ذمہ داری اب دوسرے ملکوں پہ خاص کر پاکستان پر ہے، اور ہم نے اپنے سارے اتحادیوں سے بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم افغانستان سے اپنی فورسز نکال لیں گے۔ پاکستان اس سارے معاملے میں، خاص کر افغانستان کے معاملے میں اسٹرانگسٹ ایلائی تھا، بیسٹ نان نیٹو ایلائی کہا جاتا تھا پاکستان کو، لیکن اس کے باوجود سب سے اچھا اتحادی کہنے کے باوجود پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ اپ ٹل ناؤ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی پریزیڈنشل لیول سے بات نہیں کرنے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی۔ افغانستان کے معاملے پہ بھی پاکستان کو کنسیڈریشن میں نہیں لیا گیا۔ اب اس بات پر ان کے اپنے سینٹ سے کرٹیسزم آ رہا ہے۔ سینیٹر ہیں 2003 سے اب تک سینیٹر چلے آ رہے ہیں۔ لنسی گراہم ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، اور جب انہوں نے یہ انٹرویو سنا یہ سارا عمران خان صاحب کا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کو حیرانگی ہے اس بات کی کہ ابھی تک جو بائیڈن پرائم منسٹر عمران خان، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے بات نہیں کی، خاص کر US پاکستان کے تعلقات کے بارے میں، ان اکارڈنس وتھ افغانستان کے بارے میں ابھی تک جو بائیڈن نے کس طریقے سے عمران خان سے بات نہیں کی۔ یہ میرے لیے جاننا شاکنگ ہے، اور ہمارے لیے یہ جاننا یہ شاکنگ ہے کہ ان کی اپنی سینٹ کو یا سینیٹرز کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ اس وقت امریکہ کیا پالیسی لے کے آگے بڑھ رہا ہے یا کس ملک کے ساتھ کیا تعلقات لے کر آگے چل رہا ہے۔ آگے لنسی گراہم ان کو اور کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغانستان سے فورسز نکال لینا پاکستان کی کوارڈینیشن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر اس طریقے سے افغانستان اپنی فورسز نکال لے گا تو پرابلمز کے علاوہ پیچھے کچھ نہیں چھوٹے گا۔ یہ ایک ایفیکٹو طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو وڈرال کا فورسز کا طریقہ ہے اس وقت جو بائیڈن کی حکومت کا، پاکستان کو انگیج کیے بنا، یہ جو ہم نے عراق میں بلنڈر کیا، آپ کو پتہ ہے کہ عراق سے اپنی فورسز نکالنے کے بعد عراق کا اس وقت جو حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ سول وار رہی، آئسس کا ہولڈ رہا، پھر آہستہ آہستہ آئسس کا ہولڈ کم ہوتا گیا، لیکن اب بھی سٹیبل ہوتا ہوا ہمیں عراق بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لنسی گراہم کہتے ہیں کہ اب جو افغانستان میں یہ کر رہے ہیں یہ عراق سے بھی زیادہ بڑا بلنڈر ہے۔ تو یہ ہے وہ کرٹیسزم جو خود جو بائیڈن پہ ان کے سینیٹرز کی طرف سے آئی، لیکن پاکستان نے جب یہ بات کہی کہ جو انخلا ہو رہا ہے
یہ افیکٹو انخلا نہیں ہے. یا عمران خان کے الفاظ میں اگر آپ کو بتائیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت کو اپنے اوپر لے لیا ہے امریکہ نے. امریکہ ہیز پٹ اٹ سیلف ان اے گریٹ میس جب انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے جلدی میں نکالنے کا. اور صرف ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ افغانستان کے بعد اگر کوئی کنٹری اس چیز سے سب سے زیادہ سفر کرے گی تو وہ پاکستان ہی ہوگا. ان باتوں کے بعد پینٹاگون کی طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہیں انڈیکیشنز کہ جو پروسیس ہے اس وقت اپنے سولجرز کو افغانستان سے نکال لینے کا, اس میں بہت زیادہ چینجز لائے جا رہے ہیں پلان میں. پہلے پلان ہم آپ کو بتا دیں گے, ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو رپورٹ کرتے آئے ہیں کہ زیادہ تر جو ملٹری کے فورسز کے لوگ ہیں وہ نکل جائیں گے بائی جولائی 4 اور بائی جولائی 12. لیکن اب جو ہے وہ جو پروسیس ہے اپنی فورسز کو نکالنے کا اس کو سلو کرنے کا فیصلہ کیا ہے پینٹاگون نے. اور پینٹاگون کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ساری فورسز کو بائی سپٹمبر ہی نکالا جائے گا, سپٹمبر سے پہلے ایسا نہیں کیا جائے گا. لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس کا میجر فیکٹر یہ ہے, جو اپنے انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ طالبان نے تبھی اپنی جیت تسلیم کر لی تھی جب یو ایس فورسز نے جب یو ایس نے اپنی فورسز کو واپس لینے کی بات کی. اور اسی طریقے سے ہوا. آپ دیکھیں کہ مئی 1 سے انخلا شروع ہوا ہے اور مئی کے مہینے سے ہی طالبان متحرک رہے ہیں افغانستان میں. افغانستان کی بہت ساری سٹیز کو انہوں نے اپنے انڈر کنٹرول کیا ہے. میجر پوائنٹس کو جو جوڑتی ہے افغانستان کو تاجکستان سے دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ جوڑتی ہے, ان ساری جگہوں کو انہوں نے اپنے انڈر کنٹرول کیا ہے. اور آہستہ آہستہ وہ کابل کی طرف یعنی کیپٹل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. وہ بہت اسٹرانگ ہولڈ کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت بڑا تنازع ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی فورسز کے درمیان اور طالبان کی فورسز کے درمیان, جہاں پہ طالبان امریکن سولجرز کو کچھ نہیں کر رہے, امریکن سیکیورٹی فورسز کو کچھ نہیں کر رہے, کیونکہ اس وقت طالبان چاہتے ہیں کہ وہ پیسفلی افغانستان سے نکل جائیں. وہیں ادر دین دیٹ میجر کلیشز سامنے آ رہے ہیں اور افغانستان کی صورتحال بڑی تیزی سے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے اور عمران خان صاحب کے ورڈز کا امپیکٹ بھی ہے کہ جس کے بعد پینٹاگون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو پروسیس ہے جو انخلا کا لے کر جا رہے ہیں واپس اپنے سولجرز کو, اس کو سلو ڈاؤن کر دیں گے. اور بائی سپٹمبر ایون دین اگر بائی سپٹمبر بھی وہ اپنی فورسز کو نکالتے ہیں تب بھی افغانستان ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور اوور آل ورلڈ کے لیے بھی, کیونکہ اگر وہاں پہ ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ آتی ہے یا پھر وہاں پہ اگر سوسائٹی وائز دیکھیں تو اگر وہاں پہ سول وار شروع ہو جاتی ہے تو انسٹیبلٹی پینیٹریٹ کرے گی سارے نیبرہڈ میں اور اسپیشلی پاکستان میں, کیونکہ پاکستان ایک بہت طویل بارڈر شیئر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ. سو لیٹس ہوپ کہ بائی سپٹمبر کچھ حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں. ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ جو اشرف غنی کی گورنمنٹ کانوو ہے وہ بھی گیا ہے واشنگٹن اپنے مسائل کو بتانے کے لیے, اور اب اس کی کیا ڈیٹیلز آتی ہیں, اس پہ کیا رد عمل آتا ہے, وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. خطے میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور انٹرنیشنلی بھی دنیا کے ڈائنامکس بڑی سپیڈی چینج ہو رہے ہیں, سپر پاورز ایوالو کر رہے ہیں. اس سارے معاملات کو جاننے کے لیے, بڑی ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں.